اس کے قریب مت رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مزاج بھی چمچا گیری والا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھو نا عظمت اسلام پر، توجہ کیجئے، کچھ کہہ رہا ہوں حضور۔ تو اسلام نے جتنی محبتوں کا پیغام دیا ہے، جتنا پیار کا پیغام دیا ہے، جتنا چاہتوں کا پیغام دیا ہے، اسلام نے کہا تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر جانو، تمہیں حق نہیں ہے کہ خود کو بڑا سمجھو، کسی کو چھوٹا۔ بس دربار رسول سجا ہوا ہے، دربار رسول، اور اسلام کا مؤذن اعظم، حبش کا رہنے والا بلال، جناب بلال تشریف فرما ہے، جناب بلال تشریف فرما، اور ایک شخص آیا، دیکھیے دربار رسول ہے، دربار رسول ہے، دربار خلافت نہیں ہے۔ حضرت بلال تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد بلال کے پہلو میں بیٹھا تھا کہ حضرت بلال کے چہرے پر نظر پڑی، اپنے دائیں زانوں کو سمیٹا۔ توجہ رکھیے گا، اپنے دائیں زانوں کو حضرت بلال سے سمیٹا، رسول کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ اور ایک مرتبہ خدا کا حبیب کہتا، او آنے والے یہ بتا کہ کیا بلال کی غریبی کوئی عیب ہے جو تجھے لگ جاتی؟ کچھ کہہ رہا ہوں، بلال کی غریبی، اس کا رنگ کوئی بیماری ہے جو تجھے لگ جاتا؟ ظاہر رسول نے کہا تھا، کانپ گیا، تھر تھرانے لگا، اور کھڑے ہو کے خدا کے حبیب معاف کیجئے، کہ معافی مجھ سے مت مانگ، معافی اس سے مانگ جس کا دل توڑا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، معافی اس بلال سے مانگ جس کا دل توڑا ہے۔ بلال کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، بلال ہمیں معاف کر دو، بلال ہمیں معاف کر دو۔ بلال نے کہا جب میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا۔ جب بلال معاف کر چکے تو رسول کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا، اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے، بخواہش سن لیں، اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے۔ کہ کیا خواہش ہے؟ کہ میرے پاس زمین بہت ہے، ملکیت بہت ہے، دولت بہت ہے، کہ میں نے اس بلال کا دل توڑا ہے، اسلام میں نے گناہ کیا ہے، اسلام میں ہر گناہ کا ایک کفارہ ہے، میں کفارے کے طور پر اپنی آدھی دولت بلال کو دینا چاہتا ہوں، میں بطور کفارہ آدھی دولت بلال کو دینا چاہتا ہوں۔ کہ تو دینا تو چاہتا ہے مگر بلال سے پوچھ تو لے کہ وہ لینا بھی چاہتا ہے کہ نہیں۔ توجہ کیجئے گا، بلال سے پوچھ تو لے کہ وہ لینا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ اما انصاف سے بتائیے گا، میں آپ کو نہیں کہتا، اگر میں ہوتا میں کہتا ایک چھپیٹا اور مار پوری دے دے، کچھ کہہ رہا ہے، چاہے 2 دفعہ اٹھا دے مگر پوری زمین دے دے۔ مگر بلال کی خدمت میں کھڑے ہو کہتا، بلال میں نے تیرے دل کو توڑا ہے، آدھی زمین آدھی دولت آج سے میری دولت تیری۔ بلال کھڑے ہوئے کہ خدا کے حبیب یہ دینا چاہتا ہے مگر مجھے قبول نہیں۔ اب جملہ یاد رکھیے گا حضرت بلال کا، کہ خدا کے حبیب یہ دینا چاہتا ہے مگر مجھے قابل قبول نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول میں اس کی آدھی دولت لینے سے انکار کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ کہیں اس کی آدھی دولت مجھے بھی اس کی طرح گھمنڈی نہ بنا دے۔ ایک صلوات پڑھو نا عظمت بلال پر، توجہ کیجئے گا، یہ شان خدا کی قسم، یہ ہے اسلام، یہ ہے رتبہ بلال، یہ ہے شان بلال۔ بلال کون؟ کل کا غلام ہے، اور آج اسلام کے منارہ اذان پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ عزتیں بخشی ہیں اسلام نے، منارہ اذان پر کھڑا ہوا ہے۔ ذرا کسی غلام کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، کسی غلام کا منظر اور پس منظر دیکھیں۔ غلام کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ مالک نے آواز دی،
گردن کو خم کیا، مالک کی آواز پہ لبیک کہا، اپنے مالک کی خدمت میں چلا گیا۔ یہ ہوتی ہے غلام کی سیرت، یہ ہوتی ہے غلام کی ڈیوٹی، یہ ہوتی ہے غلام کا مزاج، یہ ہوتا ہے غلام کا کام کہ جب بھی مالک آواز دے گردن کو خم کرے، مالک کی آواز پہ چلے جائے۔ بلال بھی کل کا غلام ہے، اس کی بھی سیرت یہی ہوگی کہ جب جب آقا بلائیں گردن کو جھکائے، خم کرے۔ مگر خدا کی قسم اسلام نے بلال کو وہ عزت بخشی کہ کل دوسروں کی آوازوں پر لبیک کہنے والا بلال آج جب مینار اذان پر پہنچ کے اللہ اکبر کہے گا تو بڑوں کو اس کی آواز پہ آنا پڑے گا۔ دیکھو کچھ ایک صلوات پڑھو نا عظمت بلال پر، بڑوں کو یہ ہے شان۔ مینار اذان پر کھڑا کر دیا، اور جو وہ عرب جو سپریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے، وہ عرب جو احساس برتری میں مبتلا تھے، وہ عرب جو تکبر کے چولے اور غرور کے لباس پہنے ہوئے تھے، پہنچے بلال ہٹو، کہ کیوں؟ کہ تمہارا پروناؤنسیشن، تمہارا تلفظ صحیح نہیں ہے، اذان ہم دیں گے، اذان ہم دیں گے۔ عربوں نے اذان دی، عربی لہجے میں اذان ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، خدا کا رسول نہیں آیا۔ جب نہیں آئے تو یہ ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن در رسول پر پہنچا۔ اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ کہ خدا کی حبیب اذان ہو گئی، آپ نہیں آئے، کہ ہم نے نہیں سنی۔ کچھ کہہ رہا ہوں بابا، اذان ہو گئی کہ ہو گئی، کہ ہم نے نہیں سنی۔ کہ خدا کے رسول آج تو عربی لہجے میں اذان ہوئی ہے، آج تو عربی لہجے میں اذان ہوئی۔ کہ میرے بلال کو کیا ہوا؟ میرے بلال کو کیا ہوا؟ کہ خدا کے حبیب اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول نے ایک دم آنے والوں سے کہا کہ کان کھول کے سن لو، میرے اس کالے کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی، میرے اس بلال کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ بلال کو ہٹایا کیوں؟ یعنی رسول نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ جب مسلمانوں کو بلا ایک مؤذن کی جگہ اپنی مرضی سے مؤذن بٹھانے کا حق نہیں ہے تو کسی مولا کی جگہ انہیں مولا بٹھانے کا حق کس نے دے دیا؟ ایک صلوات پڑھو عظمت علی پہ، توجہ کیجئے گا، عجیب شان۔ جب یہ اپنی مرضی سے ایک مؤذن نہیں بنا سکتے، کچھ کہہ رہا ہوں، جب اپنی مرضی سے مل جل کے یہ مؤذن نہیں بنا سکتے، انہیں حق کس نے دے دیا کہ مولا بنائے؟ بھئی یہ تو فیصلہ کر دیا کہ اسلام نام ہے قرآن اور سیرت پر عمل کرنے کا، تو سیرت تو پیغمبر کی یہی ہے نا، سیرت تو پیغمبر کی یہی ہے نا، تمہیں حق اور اعلان کر دیا۔ توجہ کیجئے بھئی، تو ڈھکی چھپی کو بات تھی نہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ توجہ کیجئے گا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور صرف یہاں تک اعلان نہیں ہے، حدیث پڑھ لیں آپ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ وانصر من نصرہ، اور اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کی کر، واخذل من خذلہم، جو علی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے۔ دیکھیں حدیث میں جس کا، اور صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ پیغمبر نے خیمے لگوا دیے، اور خیمے لگوانے کے بعد کہا جاؤ علی کو مبارکبادی دو۔ اما عجیب زبردستی ہے، توجہ کیجئے گا، جاؤ علی کو مبارکبادی دو۔ اور روایتیں کہتی ہیں خیمہ بھی ایسا لگوایا کہ جس کے 2 دروازے تھے، لائن لگی ہوئی تھی، یا علی مبارک یا علی مبارک، اور ادھر سے لوگ آ رہے تھے ادھر سے جا رہے تھے، ادھر سے لوگ آتے تھے اور علی کو مبارک، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک ہو۔ اور ایک صاحب نے تو بڑی حسین مبارکبادی دی، بھائی اتنا سمجھ لیجیے وہ ہے کہ نام نہیں لوں گا، لمبے قد کے تھے، کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی مبارک
علی مبارک ہو اس لیے کہ آپ مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے اور میرے بھی. اما کہاں بیٹھے ہیں آپ ہیں؟ آپ مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے اور میرے بھی. مومنین و مومنات الگ. ارے کچھ کہہ رہا ہوں بابا مولا ہو گئے اور میرے بھی. روایتیں کہتی ہیں کہ 3 دن خیمے لگے رہے. گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے, 3 دن. مبارکبادی دو. اب جا رہے ہیں اور اعلان بھی اللہ قسم کہاں کیا بھئی آپ کو عشرہ محرم کا انعقاد کرنا تھا, جگہ تلاش کی, سایہ ہو, محبان حسین کو کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, سردی نہ لگے. توجہ کیجئے گا. اور اتنی بڑی علی کی ولایت کا اعلان, نہ کوئی ٹینٹ, نہ شامیانہ, نہ ہال, نہ تمبو. اللہ کے رسول تھوڑا کھچڑا وچڑا بنوا لیا ہوتا. یہ کھچڑے والے بھی ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں میں. ہمارے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے, اس میں بھی انتظام ہوتا ہے, شربت ہو, ٹھنڈا ہو, گرم ہو, کافی ہو, چائے ہو. اور اتنا بڑا اسلام کا پروگرام, نہ شربت, نہ بریانی, نہ پلاؤ, نہ چائے, نہ پانی, نہ تمبو, نہ ٹینٹ, نہ سایہ, نہ شامیانہ. توجہ کیجئے گا. خدا کے حبیب کسی گارڈن میں کیا ہوتا اعلان, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کسی دریا کے کنارے کیا ہوتا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی, پھولوں کی خوشبو ہوتی, اس وقت علی کی ولایت کا اعلان ہوتا. کتنا اچھا ہوتا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا کا تو تدبر رسالت کو نہیں سمجھتا. میں ہری گھاس پہ بھی علی کی ولایت کا اعلان کر سکتا تھا, میں کسی دریا کے کنارے بھی علی کی ولایت کا اعلان کر سکتا تھا. مگر ان مسلمانوں کے مزاجوں سے تو ناواقف ہے. اگر علی کی ولایت کا اعلان کسی دریا کے کنارے کیا ہوتا تو یہ مسلمان کل کہہ دیتا, خدا کے حبیب جب آپ نے اعلان کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, ایک لمحے کے لیے ہم پہ نیند طاری ہو گئی, ہم نے نہیں سنا آپ نے کہا کیا تھا. توجہ کیجئے گا. یا علی, بھائی رسول نے کہا کسی کو چانس نہیں دوں گا. اوپر سے سورج کی گرمی, نیچے سے زمین جل رہی ہے, اندر سے دل جل رہا ہے. اتنی گرمی میں کوئی سو کے بتائے تو جانوں. کچھ کہہ رہا ہوں یہ دل جلے. یا علی مبارک مبارک. مگر ایک مبارک بادی ضرور پیش سناؤں گا بھائی. ایک پہنچا, کالی مبارک ہو, کہ ٹھیک ہے. کمر یا علی ایک افسوس ہے, یا علی مبارک ہو, آپ مولا ہو گئے, مگر ایک افسوس ہے. کہ تجھے افسوس کیا ہے؟ کہ یا علی آپ کے باپ کافر تھے. کیا طریقہ ہے مبارکبادی دینے کا, طرز سخن بھی نہیں جانتے, گفتگو کے آداب بھی نہیں جانتے. یا علی مبارک ہو, آپ مولا ہو گئے, مگر آپ کے باپ. ایک مرتبہ ابو طالب کا بیٹا علی کہتا کہ یہ بتا کہ تو ہے کون, تو ہے کون؟ کہ یا علی صحابی ہوں, حاجی ہوں, مسلمان ہوں. دیکھیے رسول نے جس ماحول میں علی کی ولایت کا اعلان کیا, سارے مسلمان, سارے صحابی, سارے حاجی, سب 3 سٹارز ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں. مسلمان, صحابی اور سب کے پاس 3 سٹار. کیا یا علی مبارک ہو, مگر ایک پریشانی ہے. بھئی تجھے پریشانی؟ کہ آپ کے باپ کافر تھے. کہ تو ہے کون؟ کہ یا علی میں صحابی ہوں. کہ صحابی ہے تو کوئی پیغمبر سے حدیث ہی سنی ہے؟ کہ بہت سنی ہے. کہ پھر سنا. بس توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. کہ حدیث سنی ہے؟ کہ سنی ہے. کہ پھر سنا. کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ الفاطمہ تو بزت منی, فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے. کہ سنا ہے یا مانتا بھی ہے؟
اے کہاں بیٹھے ہو بابا؟ سنا ہے